السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سب سے پہلے میری ماں اور بہنوں، آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے اور اس کے بعد مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا۔ اللہ نے ہمیں صحت کی دولت سے مالا مال کیا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، ہمیں اولاد کی دولت سے نوازا، علم کی دولت سے نوازا۔ آؤ سب سے پہلے اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ، قربانی کی عید بہت قریب ہے۔ اس کے متعلق میں آج آپ کے سامنے کچھ مسائل، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اس بارے میں آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کروں گی اس مختصر سے وقت میں۔ حدیث میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب جو عبادتیں ہیں، یہ ذی الحجہ کے 10 دن کی عبادت ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن کس کو کہہ رہے ہیں، پہلے اس کو اچھے سے سمجھو۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے۔ عشرہ یعنی 10 دن، شروع کے 10 دن کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ 10ویں دن عید ہوتی ہے ذی الحجہ کی، 10، 11، 12، 13 تاریخ تک۔ یہ جو 1 تاریخ سے 13 تاریخ تک کی جو عبادتیں ہیں، یہ اللہ کو تمام دنوں کی عبادتوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ افضل ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو یہ عبادتیں پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل، ہاں، مگر یہ کہ، ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی مجاہد نکلے اللہ کی راہ میں، اپنا سارا مال لے کے، اپنا سارا مال کھپا دے اللہ کی راہ میں، اور جان کھپا دے، جان خرچ کر دے، کھپا دے کا لفظ ہے عربی میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجاہد اللہ کی نظروں میں زیادہ افضل و زیادہ بڑا ہو، ورنہ تو یہ عبادتیں اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نہ تو ہم میں سے
کوئی ہر سال حج اور عمرہ کرنے جا سکتا ہے، نہ کوئی ہر دن کر سکتا ہے، نہ کوئی جہاد پہ جا سکتا ہے۔ آؤ میں آپ کو وہ عبادتیں بتا دوں، وہ زندگی بتا دوں جو حج سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ترین ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی زندگی میں یہ 10 دن آئے وہ خوب خوب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، خوب خوب اللہ کی تکبیرات پڑھے، لا الہ الا اللہ۔ کیوں آخر ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت ہے؟ یہ 10 دن عبادت کا ایک پیکج ہے۔ اس میں اللہ نے ساری بڑی بڑی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ اس میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بندہ توحید کے نعرے لگاتا ہے، بندہ یہ اقرار کرتا ہے، اے میرے معبود لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس میں توحید ہے، اس میں نماز ہے، اس میں عرفہ کا روزہ بھی ہے، اس میں قربانی ہے، اس میں حج ہے۔ یہ پوری عبادتیں ایک ساتھ ان دنوں میں آ رہی ہے، اسی لیے یہ 10 دن سب سے زیادہ افضل ترین ہو گئے۔ اس میں صدقہ اور خیرات کی سب سے زیادہ بڑی فضیلت ہے۔ امام ابن تیمیہ سے پوچھا گیا، دیکھو تو کیا سوال تھا امام ابن تیمیہ سے، رمضان کی آخری راتوں کی فضیلت زیادہ ہے جس میں شب قدر بھی ہے، یا ذی الحجہ کے 10 دن کی فضیلت زیادہ ہے؟ کس کی فضیلت زیادہ ہے؟ امام ابن تیمیہ کا جواب اتنا خوبصورت جواب تھا، امام ابن تیمیہ کا مدلل جواب۔ امام ابن تیمیہ نے جواب یہ دیا کہ دنوں کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہے۔ کتنی خوبصورت عبادتیں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ ذی الحجہ کی یہ 10 دن اور شب قدر والی جو راتیں ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، وہ محبوب ہے اللہ کو۔ دنوں کے اعتبار سے یہ دن کی عبادتیں، راتوں کے اعتبار سے رات کی وہ عبادتیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جب اس کی اہمیت سمجھ آئے گی، انشاءاللہ ہمارا دل بھی خوب لگے گا اس کی عبادتوں کے اندر۔ میری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھو، اللہ نے ہمیں بہت ہی مختصر سی زندگی دی ہے، بہت مختصر، جو ہم سے پہلے کسی امت کو، کسی قوم کو اتنی چھوٹی زندگی نہیں دی گئی تھی۔
جتنی امت محمدیہ کو دی گئی. اسی لیے اللہ تعالی سال میں 2-4 ایسے موقع رکھ دیتا ہے، کبھی رمضان کے بہانے، کبھی بقرعید کے بہانے، ذی الحجہ کے بہانے، کبھی محرم کے بہانے، کہ میرے بندے آج ڈسکاؤنٹ لگا ہے، ایک ایک نیکی کے بدلے جنت کے آٹھوں دروازے تیرے لیے کھلے ہیں. ایک ایک روپیہ صدقہ اور خیرات کے بدلے میں اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت تیرے لیے جوش مار رہی ہے. تیرے ایک ایک سجدے کے بدلے میں اللہ نے جنت الفردوس کا تجھ سے وعدہ کیا ہے. نیکیوں کا میلہ ہے، نیکیوں کا سیل لگا ہوا ہے، نیکیوں کا ڈسکاؤنٹ ہے. میرے بندے جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ لے. اتنی چھوٹی سی زندگی میں کیسے تو جنت کی قیمت ادا کر پائے گا؟ بڑے محروم ہیں وہ لوگ، بڑے محروم، بڑے بدقسمت، جس کی زندگی میں رمضان بھی آتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے، جس کی زندگیوں میں ذی الحجہ بھی آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے گناہوں کا ٹوکرا، گناہوں کا توشہ، گناہوں کی گندگی اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائے گا. اللہ نے اس کو پھر بھی توبہ کی توفیق نہ دے دی. ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا بتا دو؟ ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا بتا دو؟ رب کی رحمت بار بار ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے اور تو پیٹ پھیرے دنیاوی لذتوں میں مصروف ہے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ان 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں بتا دوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں ان 10 راتوں کی، ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. جس چیز کی اللہ قسم کھا لے وہ چیز معمولی تو نہیں ہو سکتی. اللہ قسم کھا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ ان دنوں میں نیک کام کرنا. باقی دنوں میں نیک کام کرنے کے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ ثواب ہے. چاہے نماز، چاہے قرآن، چاہے اللہ کی تکبیرات، چاہے صدقہ اور خیرات، جس چیز سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے سب سے زیادہ وہ ان دنوں میں کر لو، ان دنوں میں. تیسرے نمبر پر ایک ذی الحجہ سے 13 تک کثرت سے تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، کثرت سے. اور یہ سنت تو آپ کو پتا ہے، جیسے ہی چاند نظر آتا ہے نہ کوئی ناخن کاٹے گا نہ کوئی بال کاٹے گا، بس ہم نے صرف تکبیرات پڑھتے رہنا ہے. نمبر 3 اس کا طریقہ سن لو. عرفہ، یوم عرفہ 9ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے. بقرعید سے 1 دن پہلے کا دن. عید کے 1 دن پہلے روزہ رکھنا ہے. اور یہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کے بارے میں حدیث تو سنتے جاؤ. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ 1 دن کا روزہ رکھنا، بقرعید کے 1 دن پہلے عرفہ کہا جاتا ہے اس کو. 9ویں ذی الحجہ، 9ویں ذی الحجہ کو رکھا جاتا ہے یہ روزہ. یہ ایک روزہ رکھنا 2
کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کے اگلے گناہ اور 1 سال کے پچھلے گناہ۔ اتنا ڈسکاؤنٹ یہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ کو دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نمبر 4 پہ آؤ۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو بتائی گئی ہے، روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے سارا دن کون سی دعا پڑھنا ہے؟ ہر دن کی دعا بتائی گئی ہے۔ شب قدر کی ایک خاص دعا آپ کو بتائی گئی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ شب قدر کی دعا تھی۔ آؤ میں آپ کو عرفہ کے دن کی دعا بتا دوں۔ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا سب کو یاد ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا بتائی گئی ہے۔ ویسے بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کے اگلے 13 دن تک، 10 دن تو عید رہتی ہے، عید کے دن بھی 13 دن تک خوب تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ خوب تکبیرات کون کون سی ہے؟ آؤ میں آپ کو 1-2 تکبیرات جو صحیح بخاری کی ہے وہ بتا دوں۔ ایک تکبیر تو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر کسی کو کچھ اور نہیں آتا، صرف اللہ اکبر پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے اور الحمدللہ الحمدللہ پڑھے، یہ بھی کافی ہے۔ دوسری تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ایک تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ دوسری تکبیر۔ یہ چھوٹی چھوٹی ایسی تکبیریں ہیں جس کو ہمیں 13 دن تک لگاتار پڑھنا ہے۔ خاص ان دنوں میں 2 صحابی، ایک تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے بازار کی طرف جاتے تھے، بازار کی طرف، اور ان کا دیکھ کر سارے بازار والے بھی تکبیر پڑھتے تھے۔ بازار تک تکبیروں کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ ایک اور صحابی حج کے دنوں میں اپنے خیمے میں اتنی زور سے تکبیرات پڑھتے، ان کی آواز مسجد تک جاتی۔ جب آواز مسجد تک جاتی، مسجد والے سن کے یاد آتا جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ زور زور سے تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے اور مسجد کی آواز بازار تک جاتی۔ جب بازار والے سنتے تکبیر کی آواز، پھر ہر دکاندار، ہر بازار میں موجود فرد زور زور سے تکبیر پڑھتا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اتنی زور سے مسجد
مسجد والے تکبیر پڑھتے، بازار والے تکبیر پڑھتے، پورا گاؤں، پورا شہر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھتا تھا۔ ایک ماحول بن جاتا تکبیر پڑھنے کا، دن رات بس یہی تکبیریں پڑھی جاتی تھی۔ سوچو کتنا خوبصورت وہ ماحول ہوتا ہوگا، تصور تو کرو۔ مطلب یہ 13 دن تک ہر گھر، ہر مسجد، ہر بازار بھی صرف اللہ کی تکبیرات سے گونجتا رہتا۔ میری ماں اور بہنوں، عورت اتنی زور سے تکبیر نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں، اگر گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے تو وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے تھوڑا زور سے تکبیرات کہہ سکتی ہے، تھوڑا زور سے، اتنی زور سے نہیں کہ آزو بازو یا آواز مسجد تک جائے، بازار تک جائے، ایسے نہیں۔ کیوں تھوڑا زور سے تکبیرات کہہ سکتی ہے گھر میں اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے تو؟ تاکہ گھر میں بچے سن کر ماں کی آواز میں آواز ملائے اور گھر میں عبادت کا ماحول بن جائے، ہمارے در و دیوار اللہ اکبر کبیرہ کی آواز سے گونج اٹھے۔ اور آج کل تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے، موبائل پر لگا کے رکھ دو، نہ عورت کی آواز باہر جانے کا ڈر ہے، نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ایک بات یاد رکھو بس، اپنے گھر کو اسلامی ماحول دینے کے لیے، اپنے گھر کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کے لیے سب سے زیادہ صرف عورت ہی کوشش کر سکتی ہے، اور اس کو کرنا بھی چاہیے۔ صرف قیمتی پردے، قیمتی صوفے، قیمتی قالین سے اپنے گھر کو نہ سجاؤ۔ میری بہنوں، اپنے گھر کو ایسا بناؤ کہ قیامت کے دن گھر کا ایک ایک پتھر، ایک ایک ذرہ ہماری عبادت کی گواہی دے، ہماری تسبیحات کی گواہی دے۔ گھر میں قدم رکھتے ہی پتہ چلے یہ ایک مومنہ کا گھر ہے، یہ گھر معمولی گھر نہیں ہے۔ کیوں؟ جو ماں کرتی ہے نا، وہی بچے کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ نہ کہا جاتا ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ، نہیں کہا جاتا اے ماں تیری یہ گود میں پلنے والا بچہ، یہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلی یونیورسٹی، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ماں کی گود ہے، یاد رکھنا۔ ماں اپنے گھر کو اسلامی گھر بنائے، اسی لیے مدر ٹنگ کہا جاتا ہے، مادری زبان۔ فادر ٹنگ کیوں نہیں کہا جاتا؟ بچہ باپ کی زبان بعد میں سیکھتا ہے، پہلے ماں کی زبان سیکھتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سن لو، ایک مومنہ شیرنی کے گود میں پلنے والا بچہ کبھی بے دین نہیں ہو سکتا، کبھی بزدل نہیں ہو سکتا،
کبھی دنیا کی طاقتوں کے آگے ہار نہیں مان سکتا۔ آؤ سب سے پہلے اسلام پر عمل ہم کریں۔ ہمارا دیکھ دیکھ کر ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر چلیں گی، کبھی ہم ہوں یا نہ ہوں، کبھی ہم رہیں یا نہ رہیں۔ جب جب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، ہماری اولاد یاد کرے گی کہ میری ماں ان دنوں خوب تکبیرات پڑھتی تھی، خوب عبادتیں ہوتی تھی ہمارے گھروں میں، ہمیشہ ہمارے گھر میں عرفہ کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ یہ ماں سکھائے گی اپنی اولاد کو اپنے عمل کے ذریعے۔ یاد رکھو، یہ دنیا کا کوئی عالم، کوئی مولوی، کوئی استاد نہیں سکھا سکتا جو ماں اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہے۔ بناؤ اپنے گھروں کو اسلامی گھر۔ آؤ سب سے پہلے گھر کی عورت بتائے گی اسلام کیا ہے، تکبیرات کیسے پڑھنا ہے، گھر کو اسلامی گھر کیسے بنانا ہے۔ رکھو نا، قیمتی صوفے بھی رکھو اپنے گھروں کے اندر، منع نہیں ہے، قیمتی پردے بھی لگاؤ، قیمتی قالین بھی بچھاؤ، لیکن ہم اللہ کی عبادتوں کو بھول جائیں، ہم اللہ کے احکامات کو بھول جائیں، ہمارے گھر اللہ کی رحمتوں سے خالی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم مومن نہیں؟ کیا ہماری اولاد ایک مومنہ کی اولاد نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے میری ماں اور بہنوں، ہمارے بچوں کو ہم وہ یادیں دے کے جا رہے جو نہ دین کی ہے نہ دنیا کی ہے۔ کیا کہیں گے ہمارے بچے بڑے ہو کر؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ہاں، بچے کہیں گے ہمارے، مجھے یاد ہے میری ماں میری برتھ ڈے بہت دھوم دھام سے مناتی تھی۔ ہمارے بچے کہیں گے مجھے یاد ہے میری ماں، یہ گانا میری ماں کا بڑا فیوریٹ گانا تھا، یہ فلم اسٹار میری ممی کو بہت پسند تھا، میری ماں یہ والا سیریل بہت شوق سے دیکھتی تھی، ابو کی بھی مجال نہیں تھی جب یہ سیریل چل رہا ہو تو بیچ میں کھانا مانگے یا چائے مانگے۔ میری ممی پیزا بہت شوق سے کھاتی تھی، میری ممی کو یہ والا فون بہت پسند تھا۔ کیا ایسی یادیں ہم اپنے بچوں کو دیں جس میں دور دور تک اسلام کا نام و نشان نہیں ہے؟ سچ میں اگر مومنہ ہو تو اپنی اولاد کو ایسی یادیں دو کہ میری ماں رمضان میں کیا کرتی تھی، میری ماں ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو کیا کرتی تھی، میری ماں کی رمضان کی راتیں کیسی ہوتی تھی، میری ماں کی ذی الحجہ کے دن کیسے ہوتے تھے، میری ماں صدقہ اور خیرات کتنے اہتمام سے کرتی تھی، میری ماں زکوٰۃ کیسے دیتی، میری ماں روزہ کیسے رکھتی، میری ماں کتنے دنوں میں قرآن ختم کرتی، میری ماں سر پہ پلو ڈال کے چلتے پھرتے تسبیحات کیسے پڑھا کرتی تھی۔ اپنی اولاد کو یہ یادیں دو، اب ماں کا یہ تصور دو اپنی اولاد کو، تاکہ میری ماں اور بہنوں، تاکہ اسلام عمل کے ذریعے ہماری اولاد کے اندر زندہ رہے، عمل کے ذریعے زندہ رہے۔ اولاد کبھی سن کے نہیں سیکھتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اولاد دیکھ کے سیکھتی ہے۔
اور اس کا سب سے بڑا رول ماڈل، اولاد کا سب سے بڑا ہیرو اس کی ماں ہوتی ہے۔ آؤ اس مہینے کو ہم ایسا مہینہ بنا دیں، بتاؤ اپنی اولاد کو اپنے عمل کے ذریعے کیا ہے یہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ صرف بیان سننے سے کام نہیں چلے گا، اولاد ہماری صدقہ جاریہ ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے ذمہ داری ماں کی؟ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے کے حساب سے اپنے گھر کے چینل کو چینج کرے، اپنے گھر کے موڈ کو چینج کرے، اپنے گھر کی روٹین کو چینج کرے، اس مہینے کے حساب سے اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائے۔ رمضان ہے، رمضان کی عبادتیں، ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی عبادتیں۔ میری ماں اور بہنوں، دینی تعلیم کی ہر زمانے میں، ہر وقت میں اور ہر گھر میں ضرورت تو تھی، لیکن آج کے دور میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو گئی ہے۔ کیوں؟ یہ بے حیائی کا دور ہے، یہ رشوت کا دور ہے، یہ قتل و غارت گری کا دور ہے، یہ جھوٹ اور بے ایمانی کا دور ہے، جہاں چوکیدار ہی چور ہے، جہاں رہبر ہی رہزن ہے، جہاں پولیس سے بڑا کوئی ڈاکو نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہے اتنا بڑا غدار ہے۔ ہمارا جسم بیمار، ہماری روح بیمار ہے۔ یہ کون سے دور میں جی رہے؟ آپ کو اندازہ ہے معاملے کی نزاکت کا؟ دھیرے دھیرے انسان اتنا ڈپریشن میں جائے گا آنے والے حالات میں، پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آج بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے، اور آج سے کچھ سالوں کے بعد تو پرفیکٹ بیٹھے گی۔ کون سی حدیث؟ تکلیفیں اتنا زیادہ بڑھیں گی، اتنی زیادہ مشکلیں بڑھیں گی، ایک زندہ انسان قبر میں لیٹے ہوئے انسان سے مخاطب ہو کے کہے گا، قبر میں سونے والے سے کہے گا، کاش تیری جگہ میں لیٹا ہوتا، کاش اس قبر میں تیری جگہ میں ہوتا۔ زندگی سے پیار کرنے والے، زندگی کی بھیک مانگنے والے، زندگی کی سانسوں کو بڑھانے کے لیے اتنا لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کرنے والے، اس وقت زندگی اتنی مشکل ہو جائے گی، موت ان کو آسان لگنے لگے گی۔ انسان کو لگے گا سارے مسئلوں کا حل صرف موت ہے بس۔ آج بھی آپ دیکھو نا، ہمارے کسی مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں نکلتا ہے۔ شوہر بیوی کے جھگڑے چل رہے، کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے۔ جائیداد کے مسئلے ہیں، نسل در نسل ختم ہو جاتی ہے، لیکن جائیداد کے مسئلے سالو ہو کے نہیں دیتے ہیں۔ نہ سیاسی جھگڑوں کا کوئی حل ہے، نہ مذہب کے جھگڑوں کا کوئی حل ہے، نہ مسلک کے جھگڑوں کا کوئی حل ہے، نہ گھر میں بچے جھگڑا کرتے تو اس کا کوئی سلوشن ہمارے پاس ہے۔ کسی مسئلے کا کوئی حل ہم کو مل ہی نہیں رہا ہے، یہاں تک کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ بیمار ہے، علاج کراتے کراتے
تھک جاؤ. ڈاکٹر تھک گئے, MRI کرنے والا تھک گیا, ایکس رے لینے والا تھک گیا, پیسے ڈالتے ڈالتے تھک گئے. نہ تو بیماری ختم ہوتی ہے, نہ انسان مر کے دیتا ہے, نہ بیماری کا کوئی حل ہے. ٹیکنالوجی کے اس دور میں جہاں سائنس نے دھوم مچا رکھی ہے, ایک سے ایک آپریشن, ایک سے ایک دوائیں, ایک سے ایک سرجن, ایک سے ایک MD ڈاکٹرز آپ کے پاس ہیں, لیکن ہمارے جسم اتنے بیمار, ہماری روح اتنی بیمار, کیوں کوئی مسئلہ نہیں نکلتا ہے؟ ایک سے ایک جج, ایک سے ایک سپریم کورٹ, ایک سے ایک ہائی کورٹ, ایک سے ایک وکیل, لیکن جائیداد کا کوئی مسئلہ, کوئی سولو نہیں ہوتا ہے. ایک سے ایک جماعتیں بھری پڑی ہیں, لیکن شوہر بیوی کا فیصلہ ہو کے نہیں دیتا ہے. مشکلات کل بھی تھی, مشکلات آج بھی ہے, اور بہت زیادہ ہے. اور آنے والے وقت میں انسان اتنا ڈپریسڈ ہو جائے گا, اتنا پریشان ہو جائے گا, میت سے مخاطب ہو کے کہے گا قبر میں پڑی ہوئی, کاش تیری جگہ میں ہوتا. موت اتنی پیاری ہو جائے گی لوگوں کو. کیسے میری ماں اور بہنوں جواب دو, کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس ماحول سے, اس معاشرے سے, اس بے حیائی سے, اس غداری سے؟ کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو؟ ایک, صرف ایک طریقہ, دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہے وہ طریقہ؟ آؤ اسلام کی طرف, آؤ اللہ کی کتاب کی طرف, آؤ اللہ کے دین کی طرف, آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, آؤ دین ابراہیمی کی طرف, آؤ شریعت اسلامیہ کی طرف. اللہ کی قسم, اس کے علاوہ کوئی کامیابی کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا. جس نے جتنا زیادہ شریعت کو فالو کیا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے, وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے. اور یہ کام میری ماں اور بہنوں ہماری عورتیں شروع کریں گی, ہماری عورتیں شروع کریں گی. بتائی نا, میں ہر مہینے کے حساب سے اپنے گھر کے موڈ کو اور اپنے گھر کی روٹین کو چینج کرتے چلو. یہ باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, نہیں ہے یہ باپ کی ذمہ داری, یہ ماں کی ذمہ داری ہے. سمجھو اپنی ذمہ داریوں کو, پورا کرو اپنے فرائض کو, کیونکہ ماں, تو ماں ہے, تو ماں ہے. جنت اللہ نے تیرے پیروں کے نیچے رکھ دی. تو ماں, سب سے پہلا خرچ کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے لیے دیا ہے. کیا اس ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت کا راستہ دکھائے؟ جس ماں کے پیروں کے نیچے رب نے جنت رکھ دی, کیا وہ ماں اپنی اولاد کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے گی؟ نہیں. اے ماں, یہ تیری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں, اپنی اولاد کو اپنے عمل کے ذریعے, اپنی عمل کے ذریعے اسلام سکھاؤ اپنی اولاد کو.
کل ہم رہے نہ رہے، ہماری اولاد یاد رکھے گی میری ماں ایسے کرتی تھی، میری ماں یہ کرتی تھی، میری ماں وہ کرتی تھی۔ ماں کرتی تھی اس لیے اولاد بھی کرے گی، کیونکہ ماں کی گود دنیا کا پہلا مدرسہ۔ ماں اپنی اولاد کو صرف اپنا دودھ نہیں پلاتی ہے، یاد رکھنا، دودھ کے ان قطروں کے ساتھ ماں اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنی شرم و حیا، اپنی عادتیں، سب کچھ ہر دودھ کے قطرے کے ساتھ اس بچے میں انڈیلتی ہے۔ بچے کے پیٹ میں صرف ماں کا دودھ نہیں جا رہا ہے، اس کی ایک ایک عادت، اس کا ایک ایک عقیدہ، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا چال چلن، اس کی شرم و حیا، سب کچھ وہ انڈیلتی ہے۔ تو کیا اے ماں، یہ تیری ذمہ داری نہیں ہے کہ تو اپنے بچے کو جنت کا راستہ دکھا دے؟ جنت تو تیرے قدموں کے نیچے رب نے رکھ دی تھی۔ اپنی اولاد کو اچھی یادیں دے کے جاؤ۔ گھروں کو اسلامی گھر بنانے کے لیے سب سے پہلی کوشش ہماری عورتیں کریں گی، ہماری مائیں کریں گی، ہماری بیٹیاں کریں گی، ہماری بہنیں کریں گی۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی مرد سے بھی پہلے عورت نہیں تھی؟ ابھی مردوں تک اسلام کی دعوت پہنچی بھی نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان کے لیے چن لیا؟ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والی مردوں سے بھی پہلے ایک عورت تھی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے غار حرا سے ایمان کی دعوت لے کے، راستے میں ملاقات ہو گئی ابو بکر سے اور ابو بکر نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی تو حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا۔ نہ، ایسا نہیں ہوا۔ جب گھر پہنچے کپ کپاتے ہوئے کہا، خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، کانپ رہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ پریشان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں خدیجہ، میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ سب سے پہلے تسلی دینے والی، سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی کیا عورت نہیں تھی؟ عورت ہی تو تھی۔ کیا عورتوں کا ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری نہیں تھا؟ کیوں اللہ نے ایک عورت کو سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا؟ کیونکہ یہ ضروری تھا، بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا۔ میری ماں اور بہنوں، گھر کی عورت کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ گھر کی عورت کی ذمہ داری ہے صرف گھر صاف رکھنا اور کھانا بنانا،
اس کے علاوہ بھی بہت ذمہ داریاں ہیں اس پہ. کیا ہے وہی تو میں آپ سے گنا رہی ہوں. اور آج کے حالات میں اولاد کو بہادر بنانا، مومن بنانا، انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا، ایسے نازک دور میں ایک ماں کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یاد رکھو، یہ ٹائم نہیں ہے ہمارا کہ ہم اس کو واٹس ایپ پہ گزارے. یہ ہمارا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو سیریل دیکھنے میں گزار دیں. ٹائم تو کل بھی نہیں تھا، ٹائم تو آج ہرگز بھی نہیں ہے. ایک بہت ہی مزیدار ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی کے پاس بہت دنوں سے ایک مرغا تھا. اب وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو ذبح کرے، لیکن کس بہانے سے ذبح کروں؟ بڑی دوستی تھی مرغے سے، ذبح کرنے کے لیے اب اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے تھا، کیونکہ بڑے دنوں سے ساتھ تھا تو بڑی دوستی تھی. بہت سوچنے کے بعد اس آدمی کو ایک آئیڈیا سجھائی دیتا ہے. وہ مرغے سے کہتا ہے، سن، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں. مرغا کہتا ہے، میرے مالک، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں اپنی جگہ تو اپنی جگہ، کیا آخر میری خطا ہے جو تو ذبح کرے گا؟ مالک کہتا ہے، بھائی تو نا اذان بہت دیتا ہے، بانگ دیتا ہے صبح صبح، میری نیند خراب ہو جاتی ہے، اذان مت دیا کر، بانگ مت دیا کر، پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا. مرغا کہتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، میرے مالک مجھے ذبح مت کرنا، میں نے چھوڑ دیا آج کے بعد بانگ دینا صبح صبح. مالک کہتا ہے ٹھیک ہے. کچھ دن گزر گئے، مرغا اذان تو نہیں دیتا تھا، وہ اس کی اذان ہی ہوتی ہے، اس کا بانگ دینا بھی، مطلب صبح کا اعلان، اٹھو صبح ہو گئی. ٹھیک ٹائم پہ بانگ دیتا ہے مرغا اذان کے، اس کے بعد ہی اذان ہوتی ہے. اب مالک کچھ دنوں تک تو مرغے کو دیکھتا ہے کہ یہ بانگ ہی نہیں دے رہا، حالانکہ بانگ دینا، اذان دینا اس کی فطرت، اس کا نیچر. لیکن بانگ دینے کے کریکٹ سمے پہ، صحیح وقت پہ مرغا ایسے ایسے پھڑپڑاتا، پیر چوڑے کرتا، گردن اونچی کرتا، بانگ دینے کا پورا ایکشن میں آتا، لیکن نہیں دیتا، کیونکہ بانگ دینا منع تھا، ذبح کر دیا جاتا. اب مالک اس سے کہتا ہے، سن، اگر تو ایسے پر پھڑپڑایا اور گردن اونچی کیا بانگ دینے کے اسٹائل میں پھر بھی تجھے ذبح کروں گا، نہیں چھوڑوں گا. مرغا ڈر گیا. مرغا کہتا ہے، میرے مالک مجھے ذبح نہ کرنا. اچھا چلو میں یہ بھی نہیں کرتا، اب سے گردن نہیں اونچی کروں گا، پر نہیں پھڑپڑاؤں گا. مالک نے اس کو چھوڑ دیا. کچھ دنوں تک تو مالک دیکھتا رہا کہ اس نے وہ بھی کرنا چھوڑ دیا ہے. اب مالک سوچتا ہے کیا بہانے سے اس کو ذبح کروں، کیا؟ پھر مالک بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سن، اب اڑنا بند کر دے، اب تو اڑے گا نہیں، گردن جھکا کے نرمی سے ایسے چلے گا، نہیں تو ذبح کر دوں گا. مرغے نے کہا ٹھیک ہے، نہیں اڑتا، اب اڑنا بھی بند. پھر بھی مالک کا دل نہیں بھرا. یہ بلاتا ہے مرغے کو اور کہتا ہے، سن، اب
سے تو 2 ٹانگ پہ نہیں چلے گا، 1 ٹانگ پہ چلے گا. 2 ٹانگ سے چلنا بند کر دے، نہیں تو ذبح کر دوں گا. مرغے نے کہا ٹھیک ہے میرے مالک، مجھے ذبح مت کرنا، اب سے میں 1 ٹانگ پہ ہی چلوں گا. اب مرغا 1 ٹانگ پہ چلنے لگا. کچھ دن کے بعد مالک کا پھر بھی دل نہیں بھرتا ہے، یہ تو کمبخت جو بولو وہ سن رہا ہے. پھر مرغے کو بلاتا ہے اور کہتا ہے سن، اب نہ تو مرغی کے جیسا انڈا دے کے دکھا دے، نہیں تو میں تجھے ذبح کروں گا. اب انڈا دینا مرغے کے بس کی بات ہی نہیں تھی. کیسے دے گا انڈا؟ مرغا ہے. مرغا رونے لگتا ہے، بہت رونے لگتا ہے. مالک پوچھتا ہے کیا تو ذبح ہونے کے ڈر سے رو رہا ہے؟ تو مرغے نے جو جواب دیا وہ بہت بہترین جواب ہے. مرغے نے کہا کاش میں اذان پر ہی جان دے دیتا تو انڈے پر جان دینے کی نوبت نہ آتی. اتنا خوبصورت جواب اس مرغے نے دیا. کاش میں اذان پر جان دے دیتا تو انڈے پر جان دینے کی نوبت ہی نہ آتی. میری ماں اور بہنوں بتا دو، کیا ہم اس مرغے کی جگہ نہیں ہیں؟ نہ ہماری ترقی دیکھی جاتی، نہ ہمارا اڑنا دیکھا جاتا، نہ ہماری گردن اکڑا کے چلنا دیکھا جاتا. کیا آج ہم یہ مرغے کی جگہ نہیں ہیں؟ کیا کرو گے ان حالات میں بتا دو؟ کیسے کرو گے؟ میری ماں اور بہنوں، کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ ان حالات کے اندر یہ صرف قربانی کی عید نہیں آ رہی ہے. ایک جانور ہم نے ذبح کر لیا اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا. نہ ہرگز نہیں. یہ تو آخری کی بات ہے، ایک جانور ذبح کرنا. یہ زندگی قدم قدم پر قربانی مانگتی ہے. ہمارے جذبات کی قربانی، ہماری خواہشات کی قربانی، ہمارے عیش و آرام کی قربانی، ہمارے نیند کی قربانی، ہمارے رزق حرام کی قربانی. جب تمام چیزوں کی قربانی دو گے تبھی تم اسماعیل کے باپ کہلاؤ گے، تبھی تمہاری اولاد اسماعیل علیہ السلام کے جیسی اولاد ہوگی. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا ہے قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے، ہرگز نہیں. اس سے پہلے ہزاروں قربانیاں ہیں جو اسلام ہم سے چاہتا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے، دو اپنی نیند کی قربانی. ہمارا رب ہم سے مال مانگتا ہے، زکوٰۃ، 2 مال کی قربانی. ہمارے عیش و آرام کی قربانی، ہمارے محبتوں کی قربانی، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، ہمارے موڈ کی قربانی. دل نہیں جا رہا ہے، موڈ نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی کھڑے ہیں ہم نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے وقت کی قربانی، ہماری محنتوں کی قربانی. اگر یہ سب قربانیاں ہم دے رہے ہیں تب تو ہم محبوب ہیں اللہ کے نزدیک. نہیں تو یہ قربانی، یہ نماز ہمارے منہ پر ماری جائے گی، اللہ کے دربار میں قبول تو نہ ہوگی. کیا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی
توحید کی دعوت کے بدلے، توحید کی دعوت کے بدلے قوم نے زندہ آگ میں نہیں ڈال دیا، اف تک نہ کیا، انڈے پہ قربان نہیں ہوئے، اذان پہ قربان ہو رہے ہیں۔ توحید کی خاطر، توحید کی خاطر قوم نے اٹھا کے ڈال دیا زندہ آگ میں۔ اتنا مجبور کیا باپ نے، اتنا مجبور کیا قوم کے ہر فرد نے، ہجرت پر مجبور کر دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہجرت۔ اللہ کا حکم، اے ابراہیم چھوڑ دو بیوی بچے کو ایک ایسی ویران جگہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے۔ ایک بار بھی نہیں پوچھا اے اللہ کیوں چھوڑو، کیسے چھوڑو، اف تک نہ کیا۔ اللہ نے مانگی اکلوتی اولاد کی قربانی، بڑھاپے کی اولاد، اکلوتی اولاد، دوسری اولاد کا کوئی چانس نہیں ہے۔ وہ تو بعد میں اللہ کی رحمت سے ہوا، اسحاق علیہ السلام۔ ایک بار بھی نہیں کہا اللہ سے اے اللہ یہ اولاد، یہ میری بڑھاپے کا سہارا، کیسے گزرے گا میرا بڑھاپا، کیسے کاٹوں گا میں اپنے آخری کے دن، یہ اولاد یہ بیٹا تو اگر مانگ لے تو، نہ نہیں کہا۔ اللہ کے ایک حکم پر اپنے ماں باپ کو قربان، اپنے آپ کو قربان، اپنی اولاد کو قربان۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانیاں ہمارے لیے نصیحت نہیں ہے؟ اے میرے رب، میری جان جاتی ہے جائے، میرا مال جاتا ہے جائے، میری اولاد جاتی ہے جائے، اے میرے رب بس تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے؟ میری ماں اور بہنوں، ایک بار دل پر ہاتھ رکھ کے ٹٹولو تو اس دل کو، اے دل اگر آج موت آ جائے کیا تو تیار ہے اپنے رب کے پاس جانے کے لیے؟ آج ابھی اور اسی وقت موت کا فرشتہ تجھے نظر آئے، کیا تم تیار ہو اپنے رب کے پاس جانے کے لیے؟ کیا ہم نے توبہ کر لی؟ کیا ہم گناہ چھوڑ دیے؟ کیا ہم رب سے ملاقات کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں اے دل کہ اس قبر کی مٹی، اس قبر کے اندھیرے گڑھے میں سونے کے لیے؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی؟ ایک بار یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹولو تو اس دل کو، دل سب سے بڑا مفتی، دل آپ کو جواب دے گا۔ کیا ہم تیار ہیں رب سے ملاقات کے لیے؟ کیا اس دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا آخرت کا ڈر زیادہ ہے؟ ٹٹولو اپنے اس دل کو۔ یہی تو ذی الحجہ کا سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا سبق۔ میری ماں اور بہنوں، آؤ میں آپ کو قربانی کی کچھ سنتیں بتا دوں، دھیان سے سنو یا پھر نوٹ کر لو۔ قربانی کی عید صرف ایک بکرا یا ایک گائے میں حصہ لینے کی عید نہیں ہے۔ بتائیے میں آپ کو کیا ہے یہ عید؟
اگر عید بھی اس طریقے سے منائی جائے جو اللہ کا حکم ہے تو ہماری عید بھی قابل قبول ہے۔ عیدین منانے تک کے لیے ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ عید بھی تم اپنی منمانی سے نہیں منا سکتے۔ عیدیں بھی ہوں گی ہماری تو ہمارے رب کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوں گی۔ کچھ سنتیں ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قاعدے قانون ہیں عید منانے کے۔ دوسری مذہب کی طرح ہمیں بے لگام نہیں چھوڑ دیا گیا کہ آج عید کا دن ہے، جوش میں ہوش کھو دو، شراب بھی جائز، زنا بھی جائز، بے پردگی بھی جائز۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہماری عیدیں منانے کی بھی سنت ہے۔ ہماری عیدیں بھی ہوں گی، دو ہی تو عیدیں ہیں، وہ بھی اگر ہوں گی تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگی۔ آؤ میں آپ کو بتا دوں عیدین کی سنت کیا ہے، عید الاضحیٰ کی سنت بتائی نا آپ کو۔ صرف سنت کو فالو کرنا، صرف اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھامنا، یہ ہماری ہر مشکل کا حل ہے۔ یاد رکھو، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی مصیبتوں کا کوئی حل نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں ہمارا رب عیدین کی کون سی سنتیں بتاتا ہے۔ سب سے پہلے عید کی نماز سنت نماز ہے، سنت میں آتا ہے۔ اور عید کے دن اچھے کپڑے پہننا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ عید کے دن غسل کرنا بھی مستحب ہے، پسند ہے، بہت پسند اللہ کو۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ نہیں کر سکتا تو نہ کرے، ہے نا۔ پیدل عیدگاہ جانا اور واپس آنا، پیدل، یہ سنت ہے۔ عید کا ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ بھی سنت ہے۔ کیوں؟ ہمارے پیروں کے نیچے آنے والا ایک ایک پتھر، ایک ایک مٹی کا ذرہ اللہ کے پاس گواہی دے گا کہ اے اللہ یہ قدم چل کر آئے تھے اللہ کی عبادت کی طرف۔ عید کی نماز کسی صحرا یا کھلے میدان میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے کھلے میدان میں پڑھنا۔ عیدگاہ میں 2 رکعت کے علاوہ کوئی نفل نماز نہیں ہے، یاد رکھو۔ عید کی نماز کا وقت وہی ہے جو چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے فوراً بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی سورج نکلا عید کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں پڑھتی ہیں پتہ نہیں کب، 11، 12، 1 بجے۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں عورتیں نہ تو جلدی نہاتی ہیں نہ تو نماز پڑھتی ہیں۔ عیدگاہ جانا چاہیے عورتوں کو بھی، اگر انتظام ہے تو۔ نہیں ہے، کم از کم جلدی نہا لو، جلدی نماز پڑھ لو۔ جیسے ہی سورج نکلا عید کی نماز کا وقت شروع۔ اور عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے نماز کے لیے عیدگاہ جانا یہ سنت ہے۔ کچھ نہیں کھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عید الفطر میں کھجور کھاتے تھے، وہ بھی آڈ نمبرز، 1 یا 3 یا 5۔ لیکن عید الاضحیٰ کے دن بغیر کچھ کھائے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اور نماز سے فارغ ہو کر قربانی کے گوشت سے کھانا شروع کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔
آؤ جلدی جلدی گوشت بنا لو اگر ممکن ہے تو، نہیں ابھی جانور کٹنے میں بہت ٹائم ہے تو کوئی بات نہیں، جو ہے وہ کھا لو۔ اور اللہ تعالی حکم دیتا ہے قربانی کا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ایک بات یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، قربانی کے معنی صرف جانور قربان کرنا نہیں ہے۔ عربی میں اگر آپ دیکھیں گے قربانی کا معنی تو عربی میں قربانی کا یہ معنی ہے وہ عمل جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو، اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ۔ یہ اس دن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے خون بہانا، اسی لیے اللہ نے اس کا نام قربانی رکھ دیا، اللہ کے قریب ہونے والا عمل۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر نا۔ اور مالی طاقت کے باوجود اگر کوئی قربانی نہیں دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کے لیے تنبیہ وعید فرمائی ہے۔ دیا ہے اللہ نے آپ کو طاقت اور پھر بھی تم اللہ کی سنتوں پر عمل نہیں کر رہے ہو، اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر رہے ہو، تم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، اے لوگو، اے طاقت رکھنے والے، ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی کرنا فرض ہے، جس کی بھی قربانی کی طاقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے اور 10 سال ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، ہر سال۔ کتنی بڑی سنت ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مس نہیں کیا۔ قربانی کے جانور گائے یا بیل میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، گائے میں بھی بیل میں بھی۔ اونٹ اونٹنی میں 10 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، بکرا بکری، دمبا دمبی، کسی ایک جانور کی قربانی میں ایک ہی گھر کے تمام افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میت کو قربانی میں شریک کرنا درست ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، لیکن الگ سے اس کا حصہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور میت کی طرف سے کی گئی قربانی کے گوشت کو خود کھانا اور دوسروں کو کھلانا دونوں ہی جائز ہے۔ اسی میں آ گئے سارے زندہ مردہ ایک ہی بکرے میں۔ قربانی کی مدت 4 دن ہے، 4 دن تک آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ اور قربانی میں صرف دمبا دمبی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی اور گائے اور بیل ہی جانور قربانی کے لائق ہیں بس۔ دوسری بات، قربانی کا جانور کم سے کم 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے، 2 دانت والا۔ اگر نہیں مل رہا ہے تو ایسا جانور جس کی عمر 1 سال کی ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ یہ سب حدیثوں کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں، سارے ترمذی، مسلم اور ابو داؤد کی روایتیں ہیں۔ دانت چیک کرو، اس کے کم سے کم 2 دانت والا ہونا چاہیے۔ اور قربانی کا جانور خوب کھلا پلا کر اچھی طرح موٹا تازہ کیا گیا ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قربانی کا جانور بظاہر لنگڑا، کانا، اندھا اور بہت دبلا پتلا، کمزور، بوڑھا ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑا بھی نہیں چلے گا، اندھا بھی نہیں چلے گا، بہت ہی مریل سا جانور ہے وہ بھی نہیں چلے گا،
کچھ تو خوف کرو، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم عمل کر رہے ہیں۔ قربانی کا جانور اپنے ہی ہاتھ سے ذبح کرنا یہ بھی افضل ہے۔ عورتیں اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، فتح الباری کی۔ اگر عورت اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے، لیکن اللہ ہماری عورتیں دور ٹھہر کے دیکھنے بھی گھبراتی ہے۔ جو عورت کاکروچ سے ڈر جائے، جو عورت چھپلک کو دیکھ کے چھپکلی کو دیکھ کے چیخ مار کے گھر چھوڑ کے باہر بھاگ جائے، وہ جانور ذبح کرے گی؟ حد ہو گئی عورتوں کی بزدلی کی۔ مومنہ عورت تو شیرنی ہوتی ہے، یاد رکھو۔ بکرا تو کیا، وہ وقت پڑنے پہ اپنے دشمن کو بھی ذبح کرے۔ عورتیں اپنی قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر سکتی ہیں، باقاعدہ بخاری کی روایت بتا رہی ہوں، لیکن نہیں کرنا چاہتی ہے۔ بہت سارے مرد وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ماحول ہے نہیں ویسا، تو نہ کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اب بیچ بیچ میں جائے، نہیں ہم نے آپا کا بیان سنا ہے، لاؤ میں ذبح کرتی ہوں۔ میں بولی کر سکتی ہے، کرنا چاہیے نہیں بولی میں۔ اور سارے وہاں پہ غیر محرم مرد ہوں گے، کسائی وسائی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو بنا رہی ہے قربانی کر کے۔ اب ایسا بھی مت کرو، ضرورت پڑنے پہ کر سکتی ہے۔ قربانی دے کر قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں قربانی نہ دوں اور قربانی کے بدلے میں اس جانور کی قیمت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، قیمت کی زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو، اور قیمت میں صدقہ کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو قربانی ہی دینی ہے، یہ مسلم کی روایت ہے۔ آگے بتا دوں ایک اور روایت، قربانی کی نیت سے اگر کسی نے جانور خریدا، اب وہ جانور قربان ہونے سے پہلے ہی مر گیا یا کہیں گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اس کے بدلے دوسرا جانور دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیچارے سب لوگ تو دو بار نہیں خرید سکتے نا۔ ایک بار خرید لیا جانور، ہماری نیت پہنچتی ہے اللہ کے نزدیک۔ غلطی ہو گئی، مر گیا، کہیں گم ہو گیا، چوری ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اب اللہ کو نیت تو پہنچی ہماری، اب دوسرا جانور خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، آپ خرید سکتے ہیں، آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو بے شک ضرور خریدو، بے شک ضرور خریدو، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ یہ ہر سال یہ مسائل آپ کو بتائے جاتے ہیں قربانی کے قریب۔ کچھ لوگ بڑا سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں تو درود پڑھو نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ درود ایک سکھایا گیا ہے ہم کو، قربانی کی دلیل ہی نہیں ہے۔ کب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، رمضان آیا تھا، گھر پینٹ کرنے کے لیے، صفائی کرانے کے لیے، دلہنوں کو عیدی پہنانے کے لیے، بڑے قیمتی شاپنگ کے لیے خوب دل بھر کے ہم نے شاپنگ کر لی۔ اب قربانی کی عید آ رہی ہے صرف گوشت کھانے کے لیے اور دکھاوا کرنے کے لیے۔ میرا بکرا 25,000 کا،
تیرا بکرا 50,000 کا، اس کا بکرا 5 لاکھ کا، اس کا بکرا 10 لاکھ کا، اور واٹس ایپ پہ آ گیا کہ سب سے مہنگا بکرا جو بک رہا تھا اس سال وہ 2 کروڑ کا تھا۔ قربانی جیسی قربانی جو اللہ کے قریب کرنے والا سب سے پسندیدہ عمل تھا، اس عشرے میں سب سے زیادہ تکبیرات کرنے والا عشرہ تھا، اس سب سے اہم عبادت کو ہم نے وہ بھی دکھاوا بنا ڈالا۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری ہر عبادت دکھاوا کیوں ہے؟ ہمارا روزہ دکھاوا، ہماری نماز ایک دکھاوا، ہماری خیرات دکھاوا، ہمارا حج سب سے بڑا دکھاوا۔ حج کو گیا ہی اس لیے تھا تاکہ اپنے نام کے آگے حاجی صاحب لکھے۔ جب تک وہ اپنے نام کے آگے حاجی عبداللہ، حاجی اللہ بخش، حاجی عبد الرحمن ایسا نہیں لکھتا، اس کو چین ہی نہیں آتا۔ اگر 1 سے 2 حج کر لیا، اب اپنے نام کے آگے لکھے گا الحاج، الحاج، سمجھ جاؤ اس نے 1 سے زیادہ حج کر لیے۔ کیا یہ قربانی، کیا یہ حج جس کا ابھی موسم آ رہا ہے یہ دکھاوا ہے؟ اتنی اہم عبادتوں کو ہم نے اس کو بھی دکھاوا بنا ڈالا۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تکبیرات پڑھنے کا مہینہ ہے، یہ روٹھے رب کو منانے کا مہینہ ہے۔ آؤ ہم اپنے پروردگار سے دعا کریں، آؤ سجدے میں گڑ گڑا کے اپنے رب سے اتنا مانگے کہ اے اللہ تو ہمارے مخالفین کو، کفار کو، ہمارے جو بھی اسلام دشمن ہے، اللہ تو اسے نیست و نابود کر دے، اس کو ختم کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے۔ اللہم انصر المسلمین، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ وخالف بینہم، دعا کرو اللہ ان کو آپس میں ہی لڑا دے۔ وشتت شملہم، اے اللہ تو ان کو آپس میں ہی ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ان کے ہر شر سے، ہر برائی سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے عزت، ہمارے آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری خوشیوں کی حفاظت فرما، ہماری روزی روٹی کی حفاظت فرما۔ یہ مہینہ ہے، یہ 10 دن آ رہے اپنے روٹے رب کو منانے کا، گڑ گڑانے کا۔ مانگو تو صحیح اپنے پروردگار سے، گڑ گڑاؤ تو صحیح اپنے رب کے آگے، مانگو کفار پہ اپنا غلبہ، مانگو اسلام کی طاقت، مانگو مسلمانوں کا غلبہ۔ میری ماں اور بہنوں، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اپنی اولاد کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اپنی آبرو کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اسلام کی خدمت کے لیے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کو برباد کریں، نہ زندگی اتنی مہلت دیتی ہے، نہ صحت مہلت دیتی ہے، کسی چیز کا کوئی ٹائم ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ اتنی اہم عبادتوں کو، اتنے اہم موقع کو، اتنے اہم دنوں کو بھی ہم نے ایسے ہی کھیل کود میں گنوا دیا، وہی روز کے کام کاج میں گنوا دیا، یا پھر ان عبادتوں کو ہم نے دکھاوا بنا دیا۔ تو بتا دو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ ہم سے بڑا پھر گستاخ رسول کون ہے جو اپنے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے؟ ہم ہیں سب سے بڑے گستاخ رسول، جنہوں نے اسلام پہ عمل نہیں کیا، جنہوں نے نہیں دکھایا دنیا کو کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے، جنہوں نے نہیں دکھایا دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے کیا ہے ہمارے نبی کا اخلاق، کیا ہے ہمارے نبی کی تعلیمات۔ نہیں دکھایا ہم نے، نہیں ہم نے اسلام کو فالو کیا، نہیں ہے ہمارا گھر اسلامی گھر۔ بتاؤ
نہ تو کافر گستاخ رسول ہوا نہ یہودی ہوا. گستاخ رسول تو نافرمان رسول تو ہم ہیں. کیا ہم نے آباد کی اپنی مسجدیں؟ کیا ہم اذان پہ قربان ہونے والے مرغے ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا ہم نے تکبیرات سے اپنے گھر کو آباد کیا؟ کیا ہم سود خور نہیں ہیں؟ کیا ہم بٹی خور نہیں بن گئے؟ کیا مسلمان شرابی نہیں بن گیا؟ کیا مسلمان جھوٹا نہیں ہے؟ کیا مسلمان بے ایمان نہیں ہے؟ لمبی لمبی داڑھی رکھ کے، لمبے لمبے جبے پہن کے وہ چوری کا مال نہیں خریدتا ہے. سب سے بڑا چور تو سب سے بڑا لٹیرا تو لمبے لمبے جبے، لمبے لمبے برقعے، لمبے لمبے حجاب. اور کیا تمہارے گھر میں میوزک نہیں بجتی ہے؟ کیا اللہ کی نافرمانی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے؟ بتا دو دنیا کو ہمارا اسلام یہ نہیں ہے. نہیں ہے ہمارا اسلام یہ. کیسے بتاؤ گے؟ اپنے عمل کے ذریعے بتا دو کہ آپ ایک مومنہ عورت ہے. بتا دو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والی ہے. آؤ ٹھان لے آج ہماری زندگی کا ایک مقصد، صرف ایک، اور وہ ہے اسلام پہ عمل کرنا. دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میری ماں اور بہنوں، ایک ریکویسٹ ہے میری. یہ میرا اپنا خیال ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے. اگر غلط ہو تو مجھے معاف کر دینا، صحیح ہو تو لے لینا. یہ میرا اپنا خیال ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. بتا دوں میں آپ کو، پہلے سے واضح کر دوں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو مجھے معاف بھی کر دو. کیا ہے ریکویسٹ؟ جس اسٹیٹ میں گائے پہ پابندی ہے، اللہ کے لیے وہاں گورنمنٹ کے قانون کو فالو کرو. وہاں پہ اسلام نے آپ کو آپشن دیا ہے، چوائس دی ہے آپ کو. پہلے بکرا، پھر گائے، پھر اونٹ. آپ کے پاس گائے کے علاوہ بھی آپشن ہے. لاسٹ میں آپ کی پاس ایک اور چوائس ہے جو اسلام آپ کو دیتا ہے. اگر تم نہیں کر سکتے ہو تو اپنے بال، اپنے ناخن نکالو نماز کے بعد، یہ تمہاری قربانی ہو گئی. نماز کے جتنا ضروری آپ پہ نہیں ڈالا گیا قربانی کے احکامات کو کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھے تو کم سے کم بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے تو پڑھو. نماز کے جتنا ضروری قربانی نہیں ہے. آپشن ہے آپ کے پاس چوائس ہے جو اسلام آپ کو دیتا ہے. اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو. اسلام آپ کو چوائس دے رہا ہے. اسلام آپ کو چھوٹ دے رہا ہے، ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. کر سکتے ہو اگر قربانی بکرے کی تو کرو. جہاں پہ حالات اچھے ہیں وہاں گائے میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ لاسٹ ایئر بہت نقصان ہو گیا مسلمانوں کا. اللہ کی قسم اتنا رونا آتا ہے لاسٹ ایئر کا سوچ کے. ایک طرف تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کو بڑے مہنگے داموں گائے بیچا. دوسری طرف یہ لوگ خود ہی جا کے رپورٹ کروائے کہ فلاں گھر میں ہم نے گائے بیچی ہے، جا کے وہاں پہ چھاپا مارو. آئے وہ لوگ گائے پکڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو مارا الگ، مسلمانوں پہ کیس ڈالا وہ الگ، گائے اٹھا کے لے کے گئے وہ الگ، پیسے گئے مسلمانوں کے وہ الگ، اور قربانی ہوئی بھی نہیں وہ بھی الگ.
نقصان پہ نقصان، نقصان پہ نقصان ہوا مسلمانوں کا. خود ہی گائے بیچا اور خود ہی رپورٹ کرا دی. یہاں اسی جگہ پہ گائے بیچا ہم نے. ایسے کافروں کو فائدہ مت پہنچاؤ، ایسے تو نہ کرو. جہاں حالات اچھے ہیں وہاں ضرور آگے بڑھو آپ شریعت کو قائم رکھنے کے لیے. نہیں کوئی بات نہیں. اللہ تعالی ہماری مجبوریوں کو جانتا ہے، اللہ تعالی ہماری حیثیت کو جانتا ہے. اے اللہ ہم بکرا نہیں دے سکتے اور گائے دے نہیں سکتے، چلو ٹھیک ہے. اونٹ ہمارے ملکوں میں ہوتا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ہماری مجبوریوں کو. آؤ میں آپ کو بتا دوں وہ عمل جس سے ہم ہر روز حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہر روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ پہ بیٹھتا ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تامتن تامتن تامتن، مکمل 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 حج کا ثواب. حج کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے وہ عمل بتا دیے گئے ہیں، تم ہر دن حج کا ثواب کما سکتے ہو گھر بیٹھے بیٹھے، فری میں. اٹھو نا، پڑھو فجر کی نماز، بیٹھو سورج نکلنے تک اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تکبیرات بیان کرتے ہوئے. دیکھو وہ حاجی کو بھی اتنا ثواب شاید نہ ملے، پتہ نہیں حج قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو مکمل 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 حج کا ثواب ضرور مل گیا. قربانی تو آخری دن ہونا ہے، قربانی سے پہلے یہ تکبیرات تو پڑھو. آؤ نمازوں کا اہتمام کریں، آؤ دعائیں مانگے رب سے، آؤ اللہ کی راہ میں خوب صدقہ اور خیرات کریں. صدقہ اور خیرات عورت کے ہاتھوں ہونا چاہیے، گھر کی ہر عورت کے ہاتھوں صدقہ اور خیرات ہونا چاہیے. مرد بھی دے، لیکن یہ اجتماع مردوں کا نہیں ہے، عورتوں کا ہے. عورتوں کو ہی بولوں گی. اپنے کھانے کے نوالوں میں سے 2 نوالے بچا کے دے دو، اپنے حصے کی 1 بوٹی دے دو. صدقہ اور خیرات گھر کی عورت کرے گی. قربانی سے بھی بڑے بڑے اعمال اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. کیوں قربانی کر کے اپنے آپ کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہو؟ یہ میری آپ سے ایک ریکویسٹ تھی بس، جو غلط بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہوگی تو مان لینا، غلط ہوگی تو چھوڑ دو، معاف کر دو مجھے. میں کم علم ہوں، کم تجربے کار ہوں، کم عمر ہوں، ہو سکتا ہے میرا نظریہ غلط ہو، لیکن لاسٹ ایئر بہت نقصان اٹھایا مسلمانوں نے، بہت نقصان اٹھایا. اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. جو بچے جیلوں میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. پتہ نہیں کیسے ماں باپ کو نیند آتی ہوگی اپنے لال کے بغیر. جو بے گناہ مسلمان قید کاٹ رہے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. جن کے جان، جن کے مال، جن کے گھر صرف اس وجہ سے برباد ہو گئے کہ وہ مسلمان تھے، اللہ تو ان کو اور ترقی دے، ان کے مالوں میں اور برکتیں دے، ان کی ہمت کو سلام، ان کے ایمان کو سلام. اللہ تو ان کے مالوں میں اور 10 گنا برکت دے. تیری رحمت کے خزانے کم تو نہیں ہے میرے مالک. ایمان کے لیے لٹایا تھا عبد الرحمن بن عوف نے، اور اللہ نے ان کو 1000 گنا بڑھ کر دیا تھا.
اللہ جو مسلمانوں کا مال صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اللہ تو ان کے مالوں میں اور برکت دے، اور برکت دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے مسلمان نوجوانوں کی اللہ تو حفاظت فرما، انہیں رہائی نصیب فرما، ہماری روزی روٹی، ہماری خوشیوں میں، ہماری صحت میں، ہماری ماں باپ کی تربیت میں، اے اللہ تو برکت نازل فرما، تو ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اللہ ہماری اولاد کو دین اور دنیا کی ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں نصیب فرما، ہماری اولاد کو ایک مومن اولاد بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، ہمارا جینا مرنا قبول فرما، ہماری زندگی اور موت قبول فرما، ہماری نماز اور ہماری قربانی تو قبول فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین، آمین یا رب العالمین۔